مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں اس جیسی 3-4 چیزوں کا اکٹھا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا من نفس عن مومن کربۃ من کرب دنیا نفس اللہ تعالی عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ بندہ ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنی پریشانی سے بچ جاؤں، ٹل جائے پریشانی، تو اللہ کے محبوب کہتے ہیں تم کسی کی دنیا کی ایک پریشانی اس سے ہٹاؤ، اللہ اس کی برکت سے تمہاری آخرت کی اور قیامت کی ایک پریشانی کو ختم کر دے۔ اپنے آپ کو پریشانی سے بچاؤ، پتہ نہیں بچ پاؤ کہ نہ بچ پاؤ، کسی کو بچانے کی کوشش کرو، اللہ اس کے صدقے آپ کو خود ہی بچا دے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤَسِّرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ فرمایا ایک تنگ دست پر، مجبور پر آسانی پیدا کرو، مؤثر پر یسر پیدا کرو، اللہ اس کے صدقے سے تمہیں دنیا میں بھی آسانیاں دے گا اور آخرت میں بھی آسانیاں دے گا۔ ہر وقت اپنا ہی سوچتے رہنا یہ انسانیت کا حقیقی مزاج ہی نہیں، اور اسلام کا تو بالکل نہیں۔ کسی اور کا سوچنا یہ اصل ہے۔ اپنی زندگی گزار کے تو جانور بھی چلے جاتے ہیں، کسی کے لیے زندگی گزارنا، کسی کا ہمدرد ہونا، کسی کے لیے فائدے کا باعث ہونا یہ اصل کام ہے۔ اور جس شخص کو یہ تڑپ مل جاتی ہے نا، وہی سمجھتا ہے پھر اس کی راتیں کتنی سکون سے گزرتی ہیں، اور وہ بڑھتی ہوئی آگ سے بھی کتنا مطمئن ہو کے گزر جاتا ہے۔ اور دعاؤں کا آسرا اور سہارا اور بے آسرا لوگوں کا آسرا بننے کی برکت اس کی زندگی میں کتنی شریک و شامل ہوتی ہے۔ ورنہ سب کچھ ہوتے بھی بندہ کچھ نہیں ہوتا، کہتا ہے کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اندر ہی اندر سے ختم ہوتا جاتا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ عیب جوئی، لوگوں کی خامیاں تلاش کرنا، اس کے لیے تجسس کرنا، ٹٹول میں رہنا، یہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے۔ لوگوں کی اچھائیاں تلاش کریں، اپنا عیب تلاش کریں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اسی حدیث میں چوتھی جگہ پر گفتگو کر کے فرمایا واللہ تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تب تک اللہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ سے مدد مانگنی آسان ہے، تم کسی کی مدد کرو، کسی کا آسرا بنو، کسی کا سہارا بنو، پھر دیکھو آسرے اور سہارے خود ہی تمہیں آن کے صاحبان تمہارے لیے بن جائیں گے۔